جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مگر ماہ پتا ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو شخص صبح مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار درود بھیجے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا درس ہم سن رہے ہیں۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کے پچھلے درسوں میں سنا کہ آپ کو غذاؤں میں کیا چیز پسند تھی، آپ نے تجارت یعنی بزنس کیسا کیا، آپ اپنے گھر میں کس انداز سے رہا کرتے تھے، ساری کوالٹیز ہم نے سنی۔ اور آج انشاءاللہ جو ہم ذکر کریں گے وہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر اوصاف یعنی کوالٹی عظیم تر ہے، ہر اوصاف میں زندگی جینے کا ایک پیارا سا درس چھپا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر ہم انداز دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت کے ساتھ رہا کرتے تھے، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ رسول ہے کہ جنہیں میرے رب عز و جل نے سراپا معجزہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جس طرف آپ انگلی اٹھا دیتے کائنات اسی طرف جھکتی ہوئی نظر آتی۔ اللہ کے فضل سے اور اس پاک پروردگار کی عنایت سے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کر دیتے۔ وہ عظیم شان اور رتبے والے نبی اپنے خادموں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ خادم یعنی خدمت کرنے والے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی خاتون آ کر کام کرتی ہے تو وہ بھی خادمہ ہے۔ ہمارے دکان فیکٹری میں ہمارا سٹاف ہوتا ہے، یہ بھی خادم ہے جو ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں اور یہ احساس کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کیا انداز اپناتے تھے اور ہم کیا انداز اپنا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کانٹریکٹ بیسس پہ بھی کام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فیکٹری میں یا پھر آفس میں سپروائزر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کے نیچے بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو انہیں بھی کیا انداز اپنانا چاہیے، کیا شفقتیں رکھنی چاہیے، کیا محبتیں رکھنی چاہیے. ہم یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سیرت سے انشاءاللہ سیکھیں گے. یوں تو تمام صحابہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پروانے تھے. ہر کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے. ہر کوئی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنے دھن سے. ہر کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. مگر پھر بھی چند ایسے خوش نصیب صحابی ہے جن کا شمار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصوصی خدام میں ہوتا ہے، اور آج ہم ان کا ذکر کر کر برکتیں حاصل کریں گے. آج کے اس درس میں جو چیز پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا انداز اپنے خادموں کے ساتھ رہا اور ہمارا کیا انداز رہتا ہے. ہم کیسے اس انداز کو اپنا کر اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم آج اس چیز پہ غور کریں گے. آئیے اب ذکر کرتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادموں کا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے خادم خاص میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. ان کی کنیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو حمزہ رکھی، اور ان کو مشہور لقب سے نوازا خادم النبی. یہ ان کا لقب تھا، اور اس لقب پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا ناز تھا. بہت فخر کرتے تھے کہ میں خادم النبی ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا. لوگ کہنے لگے پنجے تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس کی تھی. 10 برس کی عمر میں آپ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے. سفر ہو یا حضر، دین کی سربلندی کے لیے کہیں جانا ہو، ہر جگہ آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتے تھے، اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ کی عمر حضرت انس بن مالک کی عمر کم و بیش 8 سے 10 برس تھی. ان کی امی جان حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے مرد اور عورتوں نے آپ کو تحفے پیش کیے، آپ کو الگ الگ قسم کے تحفے پیش کیے، لیکن میرے پاس میرے بچے کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں. آپ میرے اس بچے کو بطور تحفہ قبول فرما لے. میں اپنے اس بیٹے کو آپ کو بطور تحفہ پیش کرتی ہوں، آپ قبول فرما لے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی خدمت میں رکھ لیا. آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشہور اور ممتاز خادم ہیں. ان کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر دعا فرمائی، اور ایک نہیں 3 دعا فرمائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ عز و جل ان کے مال
میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور یا اللہ عز و جل ان کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعاؤں کی مقبولیت تو میں نے دنیا ہی میں دیکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغوں میں 1 سال میں 1 بار فصل آتی، لیکن میرے باغ میں 1 سال میں 2 بار فصل آتی، اور میرے یہاں جو پھل آتے اس میں مشک کی خوشبوئیں آتی، اور اللہ نے میری اولاد میں بھی برکت دی، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میں تیسری دعا کا جلوہ بھی ضرور دیکھوں گا، یعنی جنت میں داخل ہوگا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2286 حدیثیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور حدیث میں ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کم و بیش 100 برس سے زیادہ کی عمر پائی، اور بصرہ میں 91، 92 یا 93 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو صحابی ہے، اب جو بات انہوں نے ارشاد فرمائی اس میں ہمارے لیے درس چھپا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں 10 سال رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف نہیں کہا، مجھے کبھی جھڑکا نہیں، بس پیار ہی کیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اب ہمارے لیے اس میں درس چھپا ہے، ہم اپنے خادموں کے ساتھ کیا انداز اپناتے ہیں؟ کیا ہم انہیں جھڑکتے ہیں، ان پر چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، یا محبت اور شفقت سے سمجھاتے ہیں؟ دیکھیے، اگر کبھی ایسا بھی مواقع آ جائے نا کہ کسی پر ہم ریز ہو جائے، ہے نا، اور ہمیں یہ بات یاد آ جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی اپنے خادموں کو جھڑکا نہیں، اور کبھی ہم بے وجہ ریز ہو جائے، اور یہ ریز ہونے کی وجہ بھی تھی اور ہم ریز ہو گئے، یعنی ہم غصے میں آ گئے، جبکہ نہیں آنا چاہیے۔ کوشش یہ فرمائیں کہ جب لگے ایسا ان کا دل دکھ گیا ہوگا تو معافی تلافی کر لیں، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ محبتیں بڑھے گی۔ یہ ایک مشورہ تھا آپ کے لیے، اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے رشتے بھی اچھے ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت پاک بھی ہمیں یاد آئے گی۔ اب ذکر کرتے ہیں حضرت رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادموں میں آتے ہیں۔ آپ مسجد نبوی کے ان رہنے والوں میں سے ہے جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وضو کرنے کی خدمت انجام دیتے تھے، یعنی پانی اور مسواک وغیرہ کا آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے انتظام کرتے تھے، اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے جس کا خلاصہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو فراز رابعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم اور اہل صفہ میں سے ہے۔ اہل یعنی رہنے والے، اور صفہ یعنی چبوترا، پلیٹ فارم۔ اہل صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی میں ایک خاص حصے میں، یعنی صفہ ایک خاص حصے میں رہتے تھے۔
فرماتے ہیں کہ میں رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو اور دیگر حاجات کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جود و کرم کا سمندر عروج پہ تھا۔ مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ربیع مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مالک کونین ہو، جو یہ جانتا ہو کہ میں دے سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مالک کونین ہے، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے رابعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ نے عرض کی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ میرے آقا فرما رہے مانگ، اے رابعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ چاہتے تو کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیہ یافتہ صحابی ہے، مانگا بھی تو کیا مانگا، جنت مانگی۔ اور ہمیں یہ درس دے دیا کہ لوگوں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو، جنت تو دے دی، اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ بس یہی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی۔ یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیہ یافتہ صحابی تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 ہجری میں وفات پائی۔ اب انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے آپ کے ایک اور خادم خاص کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں ہو یا حجر میں، گھر میں ہو یا گھر کے باہر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ انہیں کاشانہ اقدس میں بے روک ٹوک آنے جانے کی اجازت تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تو وقت ہو جانے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کرتے۔ میں سوچتا ہوں جب نیند سے بیدار کرتے ہوں گے تو کتنے قریب سے میرے آقا کو دیکھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ نیند سے بیدار کرتے، وہ غسل فرماتے تو آپ ان کے لیے پردے کا انتظام کرتے، وہ باہر جانے کا ارادہ کرتے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر باہر جانے کا ارادہ کرتے تو انہیں نالین مبارک پہناتے اور ان کا پاکیزہ عصا، یعنی لکڑی جو آپ استعمال فرماتے تھے، وہ تھام کر آگے آگے چلتے۔ وہ کسی مجلس میں داخل ہوتے، یعنی پیارے آقا کسی مجلس میں اگر داخل ہوتے تو آپ ان کے نالان پاک اتارتے اور اس کی حفاظت فرماتے، پھر عصا مبارک آپ کو پیش کر دیتے۔ جب رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مجلس سے رخصت ہوتے تو انہیں نالین اقدس پہناتے، پھر ان کا مبارک عصا تھام لیتے اور آگے آگے چلنے لگتے۔ پہلے خود گھر میں داخل ہوتے اور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس عصا مبارک مسواک
اور معزز تکیے کی حفاظت فرماتے، اور آپ کی یہی ذمہ داری ہوتی۔ اس لیے آپ صاحب النالین والوزدہ، صاحب النالین والوزدہ یہ آپ کا لقب ہے، آپ اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ نالین یعنی آپ کے جوتے مبارک، اور وزدہ یعنی تکیہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا مجھ پر نازل ہوا۔ آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اپنی حکومت میں مصر کا گورنر بھی بنایا تھا۔ 32 یا 33 ہجری میں 60 برس کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا، اور بعض قول کے مطابق مدینہ شریف میں آپ کا مزار پاک ہے، اور بعض کے نزدیک کوفہ میں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وصال مبارک پر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر یہ انمول کلمات جاری تھے کہ ان کا نعم البدل کوئی نہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ کس انداز سے رہا کرتے تھے، ہم کس انداز سے رہ رہے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خادموں کا خیال رکھا، ان کی تربیت فرمائی۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ آج 5 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ 10 ہے، کسی کے ساتھ 15 ہے، تو ہم انہیں نماز کی دعوت دیں، ہے نا۔ ہم ایک رول بنا دیں کہ اگر ہمارے یہاں کام کرنا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری دوں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ سال بھر ہی رہ گیا اور بھلے اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا لیکن نماز سیکھ کر چلا گیا اور زندگی بھر اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو آپ یہ سمجھیں نا کہ آپ نے تو آپ کے لیے ملٹیپل کام کر دیا نا، یعنی نیکی کا میٹر آپ نے چالو کر دیا۔ بندہ آپ کے ساتھ ہے، سال بھر آپ نے آپ کے ساتھ رکھا، 6 مہینے آپ کے ساتھ وہ رہا، لیکن آپ نے اس بات کو فکس کر دیا کہ ہمارے ساتھ اگر رہنا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر ان کو نماز کی عادت ہو گئی اور پھر زندگی بھر وہ نماز پڑھتے رہے تو ہمارے لیے تو میٹر چالو ہو جائے گا۔ اب کچھ لوگ کے ساتھ 5 لوگ ہیں، کچھ کے ساتھ 50 لوگ ہیں، کچھ کے ساتھ 25 لوگ ہیں، جو بھی ہے ہم اپنے خادموں کا دھیان رکھیں۔ اگر انہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں چیئر پر بٹھایا ہے، لوگ ہمارے ہاتھ کے نیچے کام کر رہے ہیں، یہ صرف اس کا کرم ہے۔ تو اس کا شکر ادا بجا لائے، اس کا شکر ادا کرے اور لوگوں کا دھیان رکھے۔ اگر ہم سب اپنے خادموں کا دھیان رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ایک بندے کے ساتھ 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو کتنے لوگ ہیں، کتنی فیملی جو ہے وہ سٹیبل ہو جائیں گی، اور ہمارا کتنا بڑا رول امت کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ تو اچھی نیتوں سے یہ کام کرے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے مدنی پھول ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو جو ہے وہ مدنی ماحول میں ڈالے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گے مہرو ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا